آیات میں شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر شوہر مر جائے اور مال چھوڑے تو بیوی کو حصہ ملے گا. اسی طرح اگر بیوی مر جائے اور اس کے پاس مال ہے تو شوہر کو حصہ ملے گا. اور اس کی صورت یہ ہے اگر بیوی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، شوہر ہی رہ گیا، تو شوہر کو مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا اگر اولاد نہیں ہے. اور اگر اولاد بھی ہے، شوہر بھی ہے، تو پھر شوہر کو مال کا چوتھا حصہ ملے گا. لیکن کس صورت میں؟ وہی جو ترتیب آپ کو بتائی، وہ اپنی 4 باتیں اپنے پاس لکھ لیں کہ وصیت پوری کی جائے اور قرض بھی ادا کیا جائے اس کے بعد. اور عورتوں کے لیے یعنی اگر شوہر مر جائے اور بیوی پیچھے رہ گئی اور شوہر کی اولاد نہیں ہے، صرف یہ بیوی ہی ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو عورتوں کو مال کا چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر اولاد بھی ہے اور بیوی بھی ہے تو اس صورت میں عورتوں کو مال کا 8واں حصہ ملے گا. لیکن وہ بھی کس صورت میں؟ کہ قرض بھی پورا کر دیا جائے اور وصیت بھی پوری کر دی جائے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہاں پر کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر کا بھی کوئی رشتہ نہ ہو، اس کے نیچے کا بھی رشتہ نہ ہو. اور اوپر اور نیچے کے رشتے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، اوپر کی طرف باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، اسی طرح اوپر جتنا بھی جاتے جائیں. اور نیچے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹا نہ ہو، اس کا جو ہے بیٹا بھی اس کا نہیں ہے، نیچے کی طرف اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، اس طرح اوپر کی طرف بھی نہیں، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. کہ جس کی نہ اولاد چھوٹی ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے والد ہوں، اس کو کہتے ہیں کلالہ. تو اگر اس کوئی انسان کلالہ ہے اور وہ مر گیا تو اب چونکہ اس کی جو ہے اس کے باپ بھی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر بہن بھائیوں کی طرف آ جائیں گے. تو اگر اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، کوئی آدمی مر گیا، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو دیکھیں گے اگر وہ بہن بھائی ایک ہو، یعنی ایک ہی بہن ہے یا ایک ہی بھائی ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے، چاہے بہن ایک ہو چاہے بھائی، یہ نہیں کہ بہن بھی ایک ہو ایک بھائی بھی ہو تو یہ 2 ہو گئے، نہیں، صرف ایک ہی اکیلی بہن ہو یا ایک ہی اکیلا بھائی ہو، تو پھر ان کو چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یعنی بھائی ہے یا بہن، دونوں کو 6واں حصہ ہی ملے گا. اور اگر وہ زیادہ ہو جائیں، ایک سے زیادہ ہو جائیں، یعنی کہ ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو 2 ہو گئے، یا 2-3 بہنیں ہیں 2-3 بھائی ہیں تو یہ بھی ایک سے زائد ہو گئے. تو اب پھر ان کو کیا ہوگا؟ پھر ان کو کل مال کا 3واں حصہ ملے گا. لیکن وہ بھی کس صورت میں؟ وصیت کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد. اور ساتھ میں کیا کہا؟ غیر مضار، جبکہ کسی کا نقصان نہ کیا جائے. یعنی کہ نقصان کا مطلب ان کے مقررہ حصے سے ان کو کم یا زیادہ کم نہ دیا جائے اور زیادہ مال خرچ کر کے ان کے حصے کو کم نہ کیا جائے. پھر فرما دیا کہ ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور اللہ اپنے جو حکم دیے ہوئے ہیں اس نے علیم، ان کو جانتا بھی ہے، حلیم، اور وہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے وہ بہت بردبار ہے، وہ ان چیزوں کو بہترین طور پر سمجھ سکتا ہے. ساتھ میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے احکامات فرض کیے ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے، یدخلہ جنات تجری، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکل جائے، یدخلہ نارا، اللہ اس کو ایسی آگ میں ڈالیں گے، خالدن فیہا، کہ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا،
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جو میراث کے احکامات بیان کیے گئے، لڑکے لڑکیوں کے حصے بیان کیے گئے، ماں باپ کے حصے بیان کیے گئے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ تو ان حدود کو یا تو کوئی پورا کرے گا اور یا کوئی توڑ دے گا۔ جو پورا کر دے ان کے لیے بشارت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان نہروں والی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمائے کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ مال کسی کو زیادہ مل جائے تو یہ اصل کامیابی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کا یہ مال اصل کامیابی نہیں، قیامت کے دن جو انسان جنت کا حقدار بن جائے یہ اصل میں کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ہمیں اور آپ کو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو ان حدود کو توڑ دے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو نافرمانی کر دے اللہ کی یا اس کے رسول کی اور ان حدود سے نکل جائے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ اس آگ میں بھی وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ آگ جو ہے اس کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ عذاب بن کر ثابت ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ اس قسم کے جو ہے ہم کسی کے حق کو مارنے والے اور نہ حق لینے والے نہ بنے۔ یہ مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر تھی آپ لوگوں کے لیے، اور دوبارہ میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو کہ ہم ان مسائل کو تفصیلی سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہوں وہ صرف یوں نہیں کہ پیغام بھیج دے اور نہ آپ نے پڑھنا ہو نہ کرنا ہو، تو ایسا نہیں۔ اگر کوئی واقعی ان مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے اپنا پیغام پہنچا دیں، انشاءاللہ یہ مسائل تفصیل سے ان کے لیے الگ سے بیان کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں اس کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مختصر سی دعا کریں گے انشاءاللہ، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔